ایک انسان کی قبر میں چاہے کتنے لاشیں دفن کر دو، ہڈیوں کو ایک دوسرے سے ملا دو، جانوروں کی اور انسانوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دو، جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ ہر انسان کی انگلی تک کو بتا دے کہ وہ کس کی ہے، تو کیا وہ اللہ جس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ بنا سکتے ہو، تو کیا وہ ہر انسان کو کی ہڈیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کے جسموں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی کھوپڑیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی انگلیوں کو الگ نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے جب اس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا حال کیا ہوگا؟ سوچو میرے بھائیو، آؤ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے، ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا، انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی، پیر اس کے بارے میں بتائے گا، سر اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا، اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سب کچھ یقین آ گیا، اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی، اے اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے، اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے، کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے، ہم جھولا نہیں جھولیں گے، ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے، ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے۔ ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی۔ ایک ایک آدمی کہے گا یقین نہیں آتا، قرآن کی آیت کو پڑھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، سورج کی گرمی میں تپیں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم، ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے، ان کی گردنیں جھک جائیں گی، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال، اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہاں ان کی چیخیں سن لی، ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے، ہم نے ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے، اے اللہ فرجعنا، ہم کو تو لوٹا دے، ہم کو تو واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے، ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے، اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے، تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے، اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ
انشاءاللہ ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون, آج ہمیں یقین آ گیا ہے تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے, تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے, تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا, آج ہمیں یقین آ گیا. لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں, جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں, جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں, اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں, ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں, ان کو یقین تھا دنیا میں تھا, تمہیں یہاں ہو رہا ہے. انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا, ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں. تم نے دنیا میں ہمارے رسول, ہمارے نبی, ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا, اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر, اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر. ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے. کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا, ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے. نہ کوئی منتر, نہ وید, نہ رامائن, نہ گیتا, نہ یوگی, نہ مودی, کچھ نہیں. آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں. جاگو, کرو احساس. اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل, یہ آئے گا. آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے, کسی کو دائیں ہاتھ میں, کسی کو بائیں ہاتھ میں. جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. ہاں, علامہ حسمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے. کچھ حاجی بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, ہم جیسے عالم بھی ہوں گے, تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے, ہم نے تو نمازیں پڑھی تھیں, روزے رکھے تھے, تہجد, ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال, اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ, الٹا. ہم نے تو نمازیں پڑھی, ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں, اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو. اللہ نے کہا ہاں الٹا ہوگا. دیکھیں تو کیا ہے, ہم نے تو بڑی عبادتیں کی, پلٹا, یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی. نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا, پکڑے گا, پڑے گا یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, سب گناہ ہی گناہ ہیں. چیخ اٹھے گا, آواز دے گا, نظریں آسمان پہ ڈالے گا, کہے گا یا ربی آئین حسناتی یا رب العالمین. او میرے رب, او کائنات کے رب, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں, میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی, وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے, وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی, وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ, ہم نے تو دنیا میں 2-3 گھنٹے لوگوں میں واعظ و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی, وہ کہاں چلی گئیں؟ آئے اللہ, ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے, وہ عبادت میری کہاں چلی گئی؟ اللہ, میں نے تو حج کیے, وہ عبادتیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ, اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں, آئینہ حسناتی, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ بول کر چپ ہوگا, خاموش ہوگا. وہاں سے آواز آئے گی غیب سے, او میرے بندے, تیری غیبت نے, تیری چغلی نے, تیرے حسد نے, تیرے کینے نے, تیرے بغض نے, تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں. ان ساری برائیوں نے, غیبت, چغلی, حسد, کینہ, بغض, عناد, دشمنی, ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا, تیری نیکیوں کو کھا لیا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کو
الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، وہ چیخ اٹھے گا، کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میری یہ کتاب، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ دیکھیے اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے، اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا۔ جس کے لیفٹ ہینڈ میں الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا، اے کاش مجھے مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی، اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کی موت ہوتی، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا۔ یہ تین چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا اس پر بھی غور کرو۔ اب یہ تین چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا، جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے اعمال کرنے پر مجبور کیے، اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا؟ ما اغنانی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، ہائے افسوس آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میری بلڈنگیں میرے کام نہ آئیں، میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا۔ کہے گا ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، حلق انی سلطانیہ، میری سلطنت میرا جاہ و حشمت میرے کوئی کام نہیں آیا، میری دلیلیں میرے کام نہیں آئیں، جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہ آئیں، جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے، جس بیوی کے لیے میں نے سونے کے زیور بنائے وہ بھی میرے کام نہ آئیں، حلق انی سلطانیہ، یہ میرے کوئی کام نہیں آئے۔ یہاں یہ کہے گا، چیخے گا، وہاں اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، خذوہ پکڑ لو اسے، فغلوہ توق ڈال دو، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں۔ بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر، چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو، اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فاسلکوہ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے،
لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی برے اعمال کرتا تھا. شراب پیا, جوا کھیلا, حرام مال کھایا, دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا, سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا. یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی. سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے. اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی. اس نے امانتوں میں خیانت کی, اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فتوبہ, اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو, اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں, یہ قتل کر دیے گئے, یہ تو جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں, یہ تمہاری بھول ہے, یہ صحابی ضرور ہیں, میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں, لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جہنم کی آگ ان کی